جی وقار وقار اتنے سارے ہمارے پاس فاسٹ بالر ہیں، اس کے باوجود ہمیں ایسی کیا ضرورت تھی کہ ہم نے عامر کو بھی بلا لیا؟ آپ کے پاس نہیں، ایسا نہیں ہے کہ عامر کو اس لیے بلا لیا ہے کہ ہمارے پاس اتنے فاسٹ بالرز ہیں تو ہمیں، اور اگر آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، اور وہ ہمارے وائٹ بال کرکٹ کا تو حصہ پہلے سے ہی تھے، تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ واٹ از ہی، بیکاز ہی از این ایکسپیرینس فاسٹ بالر، اور if he is bowling well we will see. کیونکہ ویسے اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں اتنے بالرز کی کیا ضرورت تھی، تو پھر ہم یہاں پہ 10 لے کے آئے، تو ویسے تو 10 کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ یہ کیمپ کی صورتحال ہے، ہمارے پاس ٹائم کافی ہے، تو اٹس بیٹر کہ ناٹ اونلی اس سیریز کی بلکہ گوئنگ فارورڈ آگے آنے والی کرکٹ کے لیے بھی آپ کو آئی تھنک کافی سارا آئیڈیا اور بہتر پکچر نظر آ جائے گی کہ آپ نے کن فاسٹ بالرز کو آگے لے کے چلنا ہے، یا کن کو کس چیز کی ضرورت ہے، فٹنس کی ضرورت ہے، بالنگ کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک اس میں سب کو اپرچونٹی، کیونکہ کیمپ بڑا ہے، ہمارے پاس یہ فیسلٹی ہے کہ ہم اور لڑکوں کو بلا سکتے ہیں، ناٹ اونلی عامر. اف آئی فیل کہ اگر 29 میں اگر ہمیں اور کوئی ضرورت پڑی کہ اگر 29 میں، تو ہم اس کو بھی بلا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ عامر کو کیوں بلایا، بٹ جسٹ جنرلی از گڈ اپرچونٹی. جیسے میں نے کہا ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو کہ ویئر دے آر گوئنگ فارورڈ، کیونکہ آگے جو کرکٹ آ رہی ہے، میجر کرکٹ ہے، نیوزی لینڈ جانا ہے ہم نے، پھر آگے نیکسٹ ایئر ورلڈ کپ ہے، باقی کرکٹ ہے. تو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ اس طرح کے مووز کیے جائیں. اٹس ناٹ اے بیڈ موو آئی فیل. جی وقار بھائی السلام علیکم. جی ماجد بھائی وعلیکم السلام. اچھا، اسی سوال کو جو علی ہاشمی نے پوچھا آگے لے کے اگر اس کو چلیں، تو عامر نے جب ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لی تھی تو کافی، آپ نے بھی کافی ہارڈ لائن لی تھی، مصباح کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ بھی کافی سخت تھا. تو اب رضا کسی کا مائک کھلا ہوا ہے سر؟ جی ماجد بھائی ذرا سوال دوبارہ پلیز شروع سے کیجیے، کیونکہ آواز آپ کی بہت کم آ رہی ہے. جی میں وقار بھائی یہ کہہ رہا ہوں کہ جب عامر نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لی تھی تو آپ نے بھی کافی ہارڈ لائن لی تھی، مصباح نے بھی کافی اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا. اور پھر اگر ہم پچھلے 5-6 مہینے کی جب ہم نے سری لنکا کی سیریز کھیلی اور بنگلہ دیش کی سیریز کھیلی، تو ہمارے ینگسٹرز نے، ینگ فاسٹ بالرز نے ہمیں میچز جتوائے. نسیم شاہ نے، شاہین آفریدی نے ون ڈے میچز میں ہم نے دیکھا کہ عثمان شنواری بھی سری لنکا کے خلاف کراچی کے ون ڈے میں 5 آؤٹ کیے. تو پھر اب آپ خود تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس انف فاسٹ بالرز ہیں یہاں پر اس ٹور پہ، تو پھر ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ ایک سینئر اور آزمودہ بالر کو دوبارہ لے کر آئے؟ کیونکہ یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ ایک سینئر بالر کے آنے سے وہ جو ینگسٹر جو پچھلے 5-6 مہینے سے کافی محنت کر رہے تھے وہ تھوڑا سا ڈسکریج ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے اتنی کاؤنٹی کرکٹ کھیلی انگلینڈ میں، کوچنگ بے تحاشا کی ہے. لاسٹ ایئر آپ ہمارے ساتھ ورلڈ کپ میں تھے، آپ کامنٹری کر رہے تھے، تو اتنا آپ کا واسٹ ایکسپیرینس ہے انگلینڈ کا. تو یہ پاکستان کی جو سیریز ہونے جا رہی ہے انگلینڈ کے خلاف، وہ آلریڈی 2 ٹیسٹ میچ کھیل چکے ہیں، تو پاکستان ٹیم کو آپ کہاں ریٹ کرتے ہیں اس سیریز؟ آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ عامر کا جہاں تک تعلق ہے، تو میں نے ایک تو آئی تھنک ایکسپلین میں نے تھوڑا سا کر دیا ہے کہ کیونکہ یہ کیمپ کی صورتحال ہے تو ہم جس کو بھی لا سکتے ہیں، اپرچونٹی ہے ایکسپیرینس کے لیے بھی، پلس سیزنڈ بالر ہے. تو آئی تھنک اپرچونٹی کیونکہ یہ کیمپ کی صورتحال ہے، تو آئی تھنک جو بھی پاکستان سے کھیلا ہے یا ہم سوچ رہے ہیں کہ آگے کھیلے گا، تو اس کے لیے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ان کا ٹیسٹ کی ریٹائرمنٹ تھی اس کو پسند نہیں کیا گیا تھا، تو وہ سب کو معلوم ہے کہ کیوں نہیں کیا گیا تھا. کیونکہ اس ٹائم ایسے لاسٹ منٹ جو ان کی ریٹائرمنٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے تھوڑے سے ایشوز اور پرابلمز آئے تھے، جو کہ میجر ٹور تھا آسٹریلیا، جس کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا ہم دونوں کی طرف سے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے لیے بھی دروازے بند کیے جائیں گے یا کیے گئے ہیں. تو اس لیے آئی فیل کہ عامر اگر آئے گا یہاں پہ، ہمیں نہ صرف اس سیریز کے لیے، آگے فیوچر کے لیے بھی ہمارے لیے بڑی اپرچونٹی ہے کہ اس کو دیکھ سکیں گے کہ ویئر وی اسٹینڈ. آگے جو دوسرے فاسٹ بالرز ہیں وہ اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں جو ینگ فاسٹ بالرز ہیں. تو آئی تھنک
I think as I'll say it again कि it's a positive move और इसको positive तरीके से लेना चाहिए. दूसरा यहाँ तक आपने कहा कि जी इंग्लैंड सीरीज का यहाँ पे अगर पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे बहुत अच्छा है. हमेशा पाकिस्तान ने इंग्लैंड में अच्छा किया है, तो मुझे उम्मीद है कि इस दफा भी हम कौम को और आप सब को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे. उम्मीद है कि हम इस टूर को यहाँ से फिर बहुत अच्छा खेल के जाएंगे और आप लोग हम पे फख्र महसूस करेंगे. एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स मेरा एक्सपीरियंस बहुत है यहाँ पे क्रिकेट खेलने का, तो आइडिया है कि किस तरीके की क्रिकेट और किस कंडीशन में क्या क्या होना चाहिए. तो उम्मीद है कि हम बच्चों के साथ शेयर करेंगे और उनको तैयार करेंगे जब ये टेस्ट सीरीज शुरू होगी. वकार, मैं सुहेल इमरान बोल रहा हूँ. मैं पूछना चाहूंगा कि आप बार बार इस चीज को दोहरा रहे हैं कि हमने ये देखना है मोहम्मद आमिर कहाँ खड़ा है. आमिर को आपने कितने साल और देखना है कि वो कहाँ खड़ा है? सबको पता है वो कहाँ खड़ा है, क्योंकि उसने आपको डिच कराया एन वक्त के ऊपर जब उसने टेस्ट सीरीज से इनकार किया कि मैंने टेस्ट नहीं खेलना. अब आप किसी और नौजवान को क्यों नहीं देखते? जुनैद खान को अगर एक्सपीरियंस लेना था तो आप जुनैद खान को देख सकते थे कि वो कहाँ खड़ा है. आमिर को तो आपने देखा हुआ है. किसी नौजवान फास्ट बॉलर को देख लेते जिसको पता चलता अंडर 19 वाला या किसी और का, उसको देख लेते कि वो कहाँ खड़ा है. व्हाई ओनली आमिर? मैं फिर वही दोबारा रिपीट करूंगा इमरान के अपॉर्चुनिटी है ना, आपके पास जगह है, आपके पास देख सकते हैं आप. तो वही बात ना, दरवाजे किसी पे नहीं बंद करने, हमेशा दरवाजे खुले रखने चाहिए. एक्सपीरियंस्ड है तो हम चाहेंगे कि उसको यूटिलाइज भी किया जाए. if he's up to the mark and if he's bowling really well and if he can make Pakistan win, so I think हमें इस पे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि जी उसने certain time पे if he agrees, अगर उसने टेस्ट मैचेस से या लॉन्गर वर्जन से एक्सक्यूज कर लिए है तो of course it hurt at the time, but we got to move on and we got to see what is best for the country, and if he is good then we pick him.